السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک نئی کہانی جس کا نام ہے کانچ کا مسیحا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی۔ تو میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 1۔ اچانک کسی گاڑی کے چرچرانے کی آواز سن کر سڑک کے بیچوں بیچ چلنے والے فیض نے شدت خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو وہیں کھڑا کر لیا جیسا کہ کوئی بت ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ کوئی بھی گاڑی اس کو رونتے ہوئے نہیں گزری تو اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو اپنی طرف طنزیہ انداز میں مسکراتا دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سڑک کراس کرتا، غصے بھری سریلی آواز سنائی دی، جاہل دیہاتی، اگر مرنا ہی ہے تو کسی ٹرین کے آگے کودو، میری گاڑی ہی نظر آتی ہے سب کو مرنے کے لیے۔ فیض الحسن نے گاڑی والی کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی اور اس میں بیٹھی حسینہ دونوں ہی شاندار تھی۔ جتنی وہ خود حسین تھی، گاڑی بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اس کی سراہی دار گردن باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کی زلفیں ہوا سے اڑ اڑ کر اس کے چاند سے مکھڑے پر بکھر رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہاتھ سے اب چہرے پر بکھری زلفیں ہٹا رہی تھی۔ فیض الحسن وہی گمسم ہو کر اسے دیکھنے میں گم ہو گیا۔ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ گاڑی کے تیز ہارن نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خفت بھرے انداز میں سر کو جھکا کر سڑک کراس کرنے لگا، مگر دل گاڑی کی اگلی سیٹ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس حسینہ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک اور گاڑی کے ٹائر چرچرائے، لیکن اس بار غصہ نکالنے والی کوئی حسینہ نہ تھی بلکہ ایک کڑیل جوان تھا جس کی زبان بھی اس کی طرح تلخ اور کڑیل تھی۔ فیض الحسن کو احساس ہوا کہ وہ اس طرح تو سارا دن سڑک کراس کرنے میں ہی لگا دے گا۔ اس حسینہ کے تصور سے نکل کر ہی سڑک کراس کی جا سکتی ہے۔ اس نے سر جھٹکایا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا سڑک کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پہلی بار شہر آیا تھا۔ والدین کو دفنانے کے بعد زمیندار نے اس پر احسان کیا تھا کہ وہ اپنے مکان کو تالا لگا کر چابی اس کے پاس گروی رکھ جائے۔ جب زمیندار کا قرض اتر جائے گا تب آ کر وہ اپنا مکان لے سکتا ہے۔ وہ روتا دھوتا اپنے گاؤں اور مکان کو چھوڑ کر اپنے منہ بولے بھائی منظر علی کی تلاش میں شہر آ گیا تھا۔ منظر علی بھی اس کے گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن وہ شہر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس نے یہیں شادی بھی کر لی تھی۔ اس کا ایک 12 سال کا بیٹا بھی تھا جو شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ سب باتیں اسے منظر علی تب بتایا کرتا تھا جب وہ کبھی کبھار گاؤں میں اپنے والدین سے ملنے آتا تھا۔ فیض الحسن کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ اسے اپنے بھائیوں کی طرح ہی عزیز سمجھتا تھا۔ فیض الحسن بھی اس کا بڑا خیال کیا کرتا تھا، مگر زندگی کی گاڑی اگر ایک ہی جگہ ٹھہر جائے تو غم اور مصائب اس میں گھر کر لیتے ہیں۔ فیض الحسن اور اس کا والد زمیندار کے مقروض تھے۔ وہ تو کبھی بھی گاؤں نہ چھوڑ سکتے تھے، جبکہ منظر علی کو ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ وہ ترقی کرنے کا خواہاں تھا۔ شہر آ کر اس نے خوب ترقی کی تھی۔ وہ کیا دھندا کرتا تھا، گاؤں میں کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا، لیکن وہ جب بھی گاؤں آتا تھا اس کے کپڑوں اور جوتوں سے لگتا تھا کہ وہ شہر میں کوئی رئیس ہے۔ اس کے متعدد بار فیض الحسن کو کہا تھا کہ وہ شہر میں آ کر نوکری کر لے، لیکن وہ والدین کو کس کے سہارے چھوڑ کر آتا، اور پھر زمیندار کا قرض بھی تھا۔ بس وہ گاؤں میں ہی زمیندار کی زمینوں پر ٹریکٹر چلاتا رہا، اپنا قرض اتارنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ پھر زندگی نے پلٹا کھایا۔ 6 ماہ کے وقفے میں ہی اس کے والدہ اور والد انتقال کر گئے۔ گاؤں والوں نے اس پر ترس کھایا اور مکان کے بدلے اس کی جان خلاصی کر دی۔ اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے پرکھوں کی اس نشانی کو زمیندار کے ظالمانہ تسلط سے ضرور آزاد کرائے گا۔ تبھی وہ منظر علی کا نام پتہ لے کر گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب وہ شہر آ کر بس سے اترا تو اس کی کھوپڑی ہی گھوم کر رہ گئی۔ اتنے سارے لوگ، اتنی گاڑیاں، اسکوٹر، سائیکلیں اور پھر شاندار لباس میں ملبوس لڑکیاں اور عورتیں، اس کی تو حقیقت میں 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں بھی کہوں کہ منظر علی سیٹھ کیسے بن گیا؟ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ ایک طرف
چل پڑا تھا۔ یہ شہری لوگوں کے ٹھاٹ باٹ، ان کا خرچہ اور ان کا رہن سہن، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ وہ یہ سوچتا ہوا سڑک کے بالکل درمیان میں آ گیا تھا، جبھی ایک بڑی سی گاڑی کے چرچراتے ہوئے ٹائروں اور حسینہ کی دلکش آواز نے اس سے آنکھیں کھول کر چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ جس کسی سے بھی منظر علی پتہ پوچھتا، پہلے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے، پھر ہنستے ہوئے اسے انکار کر دیتے۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ سبز رنگ کی لمبی سی قمیض پہنی ہوئی تھی اور گہرے گلابی رنگ کی دھوتی باندھی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک کپڑوں کی گھٹری تھی۔ ایک ہاتھ میں پرچی تھی جس پر منظر علی کا مکمل پتہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے ایک بندے نے اسے ویگن میں سوار کرایا اور کنڈکٹر کو سمجھایا کہ اس پینڈو کو کس اسٹاپ پر اتارنا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا سفر طے کر رہا تھا۔ ایک اسٹاپ پر کنڈکٹر نے اسے اتار دیا اور پرچی سے پڑھ کر اسے سامنے والی گلی میں جانے کا کہہ کر چل دیا۔ استاد کی آواز لگائی اور ویگن ہوا سے باتیں کرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، کبھی اچھا لباس کوئی پہن لے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس نے ویگن کے جانے کے بعد مسافروں پر غصہ نکالا جو اس کی طرف دیکھ کر زیر لب میں مسکرا رہے تھے۔ خیر وہ پتہ پوچھتا ہوا منظر علی کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا تھا، مگر یہ کیا! تقریباً 3 مرلہ کا مکان تھا جو باہر سے 2 منزلہ نظر آتا تھا۔ اس کے خوبصورت گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ تالا دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا۔ اس نے سچ شکر ادا کیا تھا کہ وہ صحیح ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے آتے جاتے ہوئے راہگیروں سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ یہی منظر علی کا گھر ہے۔ اب وہ گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے سنگ مرمر کے تھڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہر آنے والے کی نظر اس کے چہرے کا طواف کرتی ہوئی اس کے لباس پر جاتی تھی اور مسکرائے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے پونا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ایک الہڑ سا لڑکا جس کی عمر تقریباً 11-12 سال ہوگی وہاں آیا۔ اس کے گلے میں لٹکا ہوا بستہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اسکول سے واپس آیا ہے۔ اس نے حیرت و تعجب کی ملی جلی کیفیت سے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے پینڈو کو دیکھا اور بغیر کسی تاثر کے بستے سے چابی نکالی اور تالا کھولنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ کوئی راہگیر ہے، سستانے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ فیض الحسن جان گیا تھا کہ یہ منظر علی کا بیٹا ہے، مگر وہ اسے جانتا نہ تھا کیونکہ وہ کبھی بھی منظر علی کے ساتھ گاؤں نہیں آیا تھا۔ لڑکا خاموشی سے تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فیض الحسن کو اس کی حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ وہ اسی خفگی کے عالم میں اٹھا اور گیٹ کو اپنے ہاتھ سے بجانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ وہی لڑکا اندر کی طرف کھڑا تھا۔ ہاں جی، اس نے اب بغور فیض الحسن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انکل، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے منظر علی سے ملنا ہے۔ فیض الحسن نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ لیکن ابا کا تو کوئی ایسا دوست نہیں ہے، اس نے نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیسا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فیض الحسن سٹپٹا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی پینڈو ابا کا دوست نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ وہ 10-12 سال کا لڑکا گیٹ بند کرنے لگا تو فیض الحسن نے اپنا پاؤں اندر داخل کر دیا۔ تب تک گیٹ اس کے پاؤں پر زور سے لگ چکا تھا۔ وہ در سے کراتا ہوا وہیں بیٹھ گیا، جبکہ لڑکے کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ فیض الحسن اپنا پاؤں پکڑ کر دہائی دینے لگا۔ لڑکا مزید پریشان ہو گیا تھا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کیا جائے۔ پانی، ہائے میں مر گیا، میرا پاؤں، ہائے پانی پانی! اسے درد سے کراتا ہوا دیکھ کر لڑکا اندر کی طرف بھاگ گیا۔ وہ شاید پانی لینے گیا تھا۔ فیض الحسن کے لیے یہ موقع سنہری تھا۔ وہ بھاگم بھاگ گھر کے صحن میں بچھی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکا پانی کا گلاس لے کر گیٹ کی جانب مڑا، لیکن فیض الحسن کو وہاں نہ پا کر حیرانگی سے واپس مڑا تو مزید حیران رہ گیا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اب وہ فیض الحسن کے سامنے کھڑا تھا۔ شکل و صورت سے تو بالکل معصوم نظر آنے والا یہ لڑکا فیض الحسن کو بڑا ہوشیار لگ رہا تھا۔ گیٹ سے آپ اس گھر میں دیوار پھلانگ کر تو نہیں آ سکتے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ لیے تھے۔ آپ شکل سے تو چور نہیں لگتے، پھر یہ انداز کیوں اپنایا؟ دیکھو، اب فیض الحسن بھی اٹھ کر چارپائی پر اکڑ بیٹھ گیا تھا۔ میں جب سے تمہارے گھر آیا ہوں تم میری بے عزتی خراب کر رہے ہو، اور فیضو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
پھر کیوں برداشت کر رہے ہو؟ ایک اور چپتا ہوا سوال۔ بس میں جان گیا ہوں کہ تم میرے بھتیجے ہو، میرے جگری یار منظر علی کے بیٹے ہو۔ ابا نے تو کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا، لڑکے نے جراح کی۔ وہ تو ہے ہی ڈنگر۔ یہ ڈنگر کیا ہوتا ہے؟ جانور احمق کو ڈنگر کہتے ہیں۔ فیض الحسن اب پانی پینے لگا تھا۔ میرے ابا جیسا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، وہ میرا لنگوٹیا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر چارپائی پر لیٹ گیا۔ جاؤ کوئی لسی، کوئی روٹی سالن کا بندوبست کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر لڑکے کو غصہ آیا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عورتوں کی طرح بولا، نہ جان نہ پہچان، بل بلایا مہمان، چلو اٹھو اور بھاگو یہاں سے۔ وہ فیضو کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا نہ روٹی دے، مگر دھکے تو نہ دے۔ میرا یار جب آئے گا تب تجھے میری قدر کا پتہ چلے گا، ڈنگر۔ فیض الحسن اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب فیض الحسن کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خاموش ہو جائے اور اپنی عزت برقرار رکھے۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ لڑکا اندر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور منظر علی کے اس گھر کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کتنا شاندار گھر تھا، سکون اور امن کا گہوارہ۔ وہ منظر علی کی بیوی کے متعلق سوچنے لگا۔ ایک بار منظر علی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کینسر جیسے موذی مرض کی نذر ہو گئی ہے۔ تب وہ دونوں یار بڑے روئے تھے۔ تب یہ لڑکا 2 سال کا تھا۔ اس بچے کی خاطر منظر علی نے دوسری شادی نہ کی تھی۔ وہ اسے پڑھا لکھا کر اس معاشرے کا اچھا شہری بنانا چاہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا، پتہ نہیں کون سا کام تھا۔ بس گھر کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی دھندا کرتا ہے اچھا ہی نفع ہوگا۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ منظر علی خود نہ جانے کہاں تھا۔ یہ لو، لڑکے کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ کھانا کھا لو۔ لڑکے نے روٹیوں والی چھابی اور گرم گرم سالن اس کے سامنے رکھا تو اس کی بھوک مزید جاگ گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فیض الحسن نے جگ سے گلاس میں پانی بھر کر ہاتھ دھوتے ہوئے پوچھا۔ صفدر حسین، لڑکے نے مختصر جواب دیا اور پوچھا، سچ سچ بتائیے، آپ واقعی ابا کے یار ہو؟ اس کی بھیگی ہوئی آواز سن کر فیض الحسن تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے روٹی وہیں چھوڑ دی اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ننھے صفدر حسین کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ فیض الحسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور سینے سے چمٹاتے ہوئے بولا، میں تمہارے ابا کا پکا یار ہوں، ایسا یار کہ بھائی بھی بھائی کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اب فیض الحسن کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی۔ آپ ہمارے پاس رہیں گے نا؟ صفدر حسین نے اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہ ہی ماں کا پیار ملا ہے، نہ ہی کوئی رشتہ دار، چاچا، تایا، ماموں یا پھر کوئی بہن بھائی۔ مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ رشتوں کی زنجیر کیسی ہوتی ہے۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کی آنکھیں چھلکنے لگی تو فیض الحسن بھی مغموم ہو گیا تھا۔ اس کا بھی کوئی نہ تھا۔ میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ میں تمہاری ماں، چاچا، بہن، بھائی اور تمام رشتوں میں ڈھل کر ان رشتوں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس اب رونا نہیں، ہم دوست ہیں اور ایک دوست دوسرے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فیض الحسن نے اس کے آنسو پوچھے تو صفدر حسین مسکرانے لگا۔ ڈنگرا، مجھے بھی اداس کر دیا، اب میری بھوک ہی مر گئی ہے۔ وہ دونوں مسکرانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، گیٹ سے ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی، قد کاٹ بھی ٹھیک تھا، گورا چٹا کھلتا ہوا رنگ، بالوں کو سلیقے سے سنوارا گیا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے رک گئی۔ صحن میں کھڑے فیض الحسن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے فیض الحسن بھی سٹپٹا گیا تھا، جبکہ ننھا صفدر پرسکون انداز میں کھڑا اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوئے ڈنگر، اس نے جھک کر صفدر حسین کے کان میں کہا، یہ کون ہے؟ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میں تو سمجھا کہ آپ کے ساتھ گاؤں سے آئی ہے۔ صفدر حسین کی آواز سن کر فیض الحسن خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا، جبکہ وہ خوبصورت عورت وہیں کھڑی ان دونوں کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ میرے گاؤں سے آتی تو اتنی دیر باہر کھڑی رہتی۔ فیض الحسن نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر بولا، بی بی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی، مجھے تم سے ہی ملنا ہے فیض الحسن۔ اس کی مترنم آواز نے فیض الحسن کا خون خشک کر دیا تھا۔ ایک اجنبی عورت کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے دھچکا سا لگا تھا۔ اب وہ آگے بڑھی، مگر فیض الحسن چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔
اس کا انداز ڈرا ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ مجھ سے کیوں دور بھاگ رہے ہو فیض الحسن؟ اف اللہ مجھے اور کتنا ستاؤ گے؟ اب وہ آگے بڑھی اور بھاگ کر فیض الحسن کو پکڑ لیا، اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے مردانہ آواز میں بولی، ابے ڈنگر، مجھے نہیں پہچانتا اپنے جگری یار منظر علی کو؟ اتنا سننا تھا کہ فیض الحسن کی سانسیں ہموار ہونا شروع ہو گئی۔ وہ منظر علی کی جاندار اداکاری پر بھرپور گیٹ اپ کا قائل ہو گیا۔ اس نے زور سے بھیج کر منظر علی کو سینے سے لگایا۔ دونوں یار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر ٹھنڈک پہنچا رہے تھے، جبکہ صفدر حسین کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فیض الحسن کو حیران و پریشان چھوڑ کر منظر علی کپڑے بدلنے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھانے کی میز پر اکٹھے تھے۔ اب منظر علی پہلے والا منظر علی لگ رہا تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے تجھ سے افسوس کروں بابا اور اماں کی وفات کا۔ منظر علی سوگوار ہو گیا تھا۔ اللہ کی رضا ہوتی ہے، بھلا کوئی لڑائی کر سکتا ہے؟ اس کی امانتیں تھیں، اس نے لے لیا۔ فیض الحسن نے مغموم لہجے میں مشیت عزدی کی تائید کی۔ اچھا اب بتا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ کوئی کام دھندہ مل جائے تو زمیندار کا قرض ادا کر کے اپنا مکان حاصل کروں گا۔ وہ دور خلا دیس میں گھورتا ہوا بولا۔ کیا کام کر سکتے ہو؟ کوئی بھی، وہ پرجوش لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میں محنت سے جی نہیں چراتا، کہیں ٹریکٹر وغیرہ بھی چلا لوں گا۔ اس نے کہا تو صفدر حسین کا کہکہا بلند ہو گیا۔ چاچا جی، شہروں میں ٹریکٹر نہیں چلتے، یہ سب کچھ گاؤں میں ہوتا ہے، یہاں تو بڑی بڑی شاندار گاڑیاں ہوتی ہے۔ شاندار گاڑیاں؟ فیض الحسن کو وہ شاندار گاڑی اور پھر گاڑی والی یاد آ گئی۔ اس کے سامنے وہی منظر گھوم گیا۔ وہ سراہی دار گردن گاڑی سے نکال کر خوبصورت ہونٹوں سے پھول اور پتیاں فیض الحسن پر نچھاور کر رہی تھی۔ کہاں کھو گئے ہو فیض الحسن؟ منظر علی کی آواز سن کر وہ واپس اسی جگہ آ گیا، مگر وہ تذبذب کی کیفیت سے بولا، گاڑی تو مجھے نہیں چلانا آتی۔ آج کل تو نوجوان ہوائی جہاز چلانا سیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی گاڑی چلانا آ ہی جائے گی۔ آپ ہمت تو کرے چاچا۔ صفدر حسین چہک رہا تھا۔ اس کی خوشیاں دو گنا ہو گئی تھی جب سے اس نے سنا تھا کہ اب فیض الحسن یہیں ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ میں تمہیں گاڑی چلانا سکھا دوں گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تم یہ عورت بن کر اس گھر میں کیوں آئے تھے؟ فیض الحسن نے بڑی دیر سے روکا ہوا سوال منظر علی سے کہہ دیا۔ زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہے فیضو۔ منظر علی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اللہ مہربان نے انسان کو پیٹ لگایا ہے اور ساتھ ہی وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا، مگر یہ بھی کہتا ہے کہ ہیلا کرو سلا میں بنوں گا۔ اس دنیا داری کو قائم رکھنے کے لیے رب تعالیٰ کے اپنے قانون ہیں۔ میں ایک اسٹیج کمپنی میں ملازم ہوں۔ آج کل ہم جو ڈرامہ کر رہے ہیں اس میں میرا کردار ایک ناچنے والی عورت کا ہے۔ میں اپنا گیٹ اپ، اپنا میک اپ خود ہی بدلتا ہوں۔ اس بیٹے کو پالنے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دن رات اسٹیج پر ناچتا ہوں۔ بس حق حلال کی تمنا دل میں لے کر گھر سے نکلتا ہوں، میرا پروردگار مجھے عطا کر دیتا ہے۔ پیسہ کمانے کی خاطر مرد سے عورت بن کر اداکاری کرتا ہوں، مگر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے نیکی اور بدی کی پرواہ کیے بغیر دن رات دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو نوچ کھسوٹ رہے ہیں، بس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس ملک کے خزانے کا پیٹ خالی کر دیتے ہیں۔ منظر علی خاموش ہوا تو فیض الحسن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اب سمجھا تھا کہ منظر علی امیر کیسے ہو گیا تھا۔ وہ عورت بن کر ناچتا تھا صرف اور صرف حلال کمانے کے لیے۔ صفدر حسین، وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، فیض الحسن میرا جگری یار ہے، اب اس دنیا میں اس کا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ رب واحد کی ذات نے اسے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کی تہ دل سے خدمت کرنا، یہ تمہارا چاچا ہے۔ آپ فکر نہ کریں ابا، میری اور چاچا کی دوستی پکی ہو گئی ہے۔ صفدر حسین اپنی جگہ سے اٹھ کر فیض الحسن کی گود میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اور صفدر حسین اب پکے یار ہیں۔ فیض الحسن کو بھی سہارا مل گیا تھا۔ تم 2-3 دن آرام کرو، میں تمہاری نوکری کا بندوبست کر دوں گا، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑے تعلقات ہیں تمہارے بھائی کے، ڈنگرا۔ منظر علی نے آخری لفظ فیض الحسن کے لہجے میں کہا تو تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ابا، میں چاچا کو شہر کی سیر کراؤں گا اور گھر تک آنے جانے کا راستہ بھی سمجھا دوں گا۔ صفدر حسین واقعی اس کا دوست بن گیا تھا۔ اس نے ابتدا اپنے گھر سے کی تھی۔ فیض الحسن نے تمام گھر دیکھ لیا تھا۔ ایک کمرہ ایسا بھی تھا
جو عورتوں کے قیمتی ملبوسات اور میک اپ کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ منظر علی اپنے فنکشن یا ڈرامے کی تیاری کے لیے اس کمرے کو استعمال کرتا ہوگا۔ صفدر حسین نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے جسم کے گرد کپڑا باندھ دیا۔ فیض الحسن حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ چاچا، وہ کینچی اور کنگھی پکڑ کر فیض الحسن سے مخاطب ہوا۔ اب میں آپ کی کٹنگ کروں گا۔ آپ کے بال اور مونچھیں شہروں میں رہنے والے لوگوں کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ منظر علی رات بھر کا جاگا تھا، اب آرام کر رہا تھا، تو پھر رات کو اس نے کام پر جانا تھا۔ صفدر حسین نے فیض الحسن کے قدرے بہتر کٹنگ کر دی تھی، بلکہ اب وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ واقعی پہلے والا فیض الحسن بدل گیا تھا۔ اب آپ یہ لباس بھی تبدیل کر لیں، کیونکہ شہر میں ایسے لباس نہیں پہنتے۔ صفدر حسین کے حکم کے تعمیل فیض الحسن کی مجبوری تھی۔ اب وہ شہر آ گیا تھا اور شہری بننے کے لیے اسے جس سہارے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب اسے پہنچا دیا تھا۔ دوسری طرف حوریہ یونیورسٹی سے ہی فیصلہ کر کے نکلی تھی کہ کچھ کتابوں کی خریداری کی جائے گی۔ اس کی گاڑی اب شہر کے معروف بازار میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ گزشتہ سال سے بکس اسپاٹ کے ریگولر کسٹمر تھی۔ اب بھی اس نے اس دکان کے سامنے گاڑی پارک کی اور اپنے قدم کتابوں کی دکان کی طرف بڑھا دیے۔ دکان کا نوجوان مالک عدنان اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی اچھی گاہک تھی۔ اس کے آنے سے اس دکان کی اچھی سیل ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ دکان میں داخل ہوئی، اس کی نظر نوٹس بورڈ پر لگے ہوئے اس بڑے سے اشتہار پر پڑی، جو کہ کسی نئی کتاب کی پبلسٹی کے لیے لگایا گیا تھا۔ حوریہ کو اس میں دلچسپی نظر آئی۔ وہ اشتہار غور سے پڑھنے لگی۔ کوئی نیا شاعر تھا جس کی پہلی کتاب ہی مارکیٹ میں آئی تھی، اور بمطابق اشتہار چند ہی کتب باقی بچی تھی جو سیل ہونے سے رہ گئی تھی۔ اوہو، یہ کہہ کر حوریہ دکان کے ایک حصے کی طرف بڑھ گئی جہاں شاعری اور نئے ماہ کے میگزین رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت دکان میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی نگاہیں شاعری کی نئی کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ واقعی ایک کتاب رہ گئی تھی، کیونکہ شاعری کی باقی کتاب تقریباً 15 یا 10-20 کی تعداد میں لگی ہوئی تھی، مگر اس کتاب کی جگہ پر ایک ہی کتاب پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ اس نے اسی انداز سے کتاب اٹھانے والے کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی پینٹ اور گرین کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ قد کوئی 6 فٹ ہوگا۔ گورا رنگ اور سلیقے سے کی ہوئی تازہ کلین شیو اور طریقے سے سجے ہوئے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری، وہ کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ لے لیجئے۔ جی نہیں۔ وہ اب اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اجنبی نوجوان کے سراپے حسن کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں کسی کا حق نہیں لیتی۔ اس پر آپ کا ہی حق ہے، کیونکہ آپ پہلے اٹھانے کے لیے بڑھی تھی۔ اس نے کتاب حوریہ کی طرف بڑھا دی، جو اس نے لے لی۔ شکریہ، اٹس مائی پلیجر، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا ہوا بولا، تو حوریہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے اس کتاب میں ایسی کون سی بات ہے کہ ہر کوئی مطالعے کا ذوق رکھنے والا اسے خرید رہا ہے؟ یہ تو پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بائی دا وے، آپ کیوں خرید رہے تھے؟ میں خرید نہیں رہا تھا، بلکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں شاعر نے ایسا کیا لکھ دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اس کی دیوانی ہو رہی ہے۔ وہ دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، اس کتاب کی یا شاعر کی؟ وہ بھی مسکرانے لگی۔ شاعری میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مشغلہ؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ پسندیدہ لٹریچر، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ معاملہ تو آپ کی ذاتی پسند کا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو شاعری کیوں پسند ہے؟ میں آپ کو بتانے کی پابند تو نہیں، لگتا ہے کہ آپ بھی شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں۔ اس نے کتاب اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ شاعری سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاعر آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر الفاظ کے ذریعے آپ کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ شاعر بہت حساس دل کے مالک ہوتے ہیں، اپنا دکھ سکھ کاغذ پر بکھیرنے کے لیے کتنی ہی جان لیوا لمحات سے گزرتے ہیں۔
ایک غزل لکھنے کے لیے اذیت ناک سفر کرنا پڑتا ہے۔ بیچارے شاعر کو۔ وہ خاموش ہوئی تو اجنبی مسکرا کر رہ گیا، جبکہ وہ دکان کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑی۔ اس نے کچھ دوسری کتابیں اور میگزینز خریدے اور کاؤنٹر کی طرف چل پڑی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی جب اس نے دیکھا کہ کاؤنٹر کے دوسری طرف کرسی پر وہی اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں دکان کا طواف کر کے دکان کے مالک عدنان کو ڈھونڈنے لگی۔ عدنان صاحب ابھی آ جاتے ہیں، ذرا کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اس کی سماعت سے اجنبی کی آواز ٹکرائی تو وہ دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی۔ اس نے تمام کتابیں اور میگزین کاؤنٹر پر رکھ دیے تو اجنبی نے انہیں اٹھا کر لکھی قیمتیں دیکھ کر بلبلانے لگا۔ حوریہ نے ایک بار پھر اس کے وجود کا طواف کیا تو اسے اجنبی کی خوش لباسی اور گریسفل شخصیت کا قائل ہونا پڑا۔ 1270 روپے، اس نے تمام کتب اور میگزینز شاپنگ بیگ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دل کو موہ لینے والی آواز سن کر چونکنا لازمی امر تھا، کیونکہ حوریہ تو اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، عدنان دکان میں داخل ہوا۔ وہ حوریہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اسی کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم حوریہ آپی، وہ قریب آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ آج کل کم ہی دکھائی دیتے ہو، حوریہ نے بل ادا کر دیا تھا۔ اب وہ اپنا سامان سمیٹ کر جانے والی تھی۔ دراصل آج کل بہت سی مصروفیات ہیں، MBA کر رہا ہوں، بس ادھر ہی مصروف ہو جاتا ہوں۔ اور یہاں کا کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں چھوڑیں گے، کوئی لڑکا وغیرہ رکھ لیں گے، فی الحال تو جاذب بھائی ہی ساتھ نبھا رہے ہیں۔ عدنان نے آخری الفاظ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اجنبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے تو حوریہ کو اس کی شخصیت پر یہ نام بالکل فٹ لگا تھا۔ وہ نام سمیت مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ ان کا مکمل تعارف تو ہوا ہی نہیں۔ وہ ہمت کر کے پوچھ بیٹھی۔ ان کا نام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جاذب ہے۔ ان کے سامنے ہی ویڈیو اینڈ موویز کی دکان ہے، شہر کے بہت مشہور ویڈیوگرافر ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر خاموش ہوا اور جاذب کی طرف دیکھنے لگا، جس نے آنکھیں نکال کر مزید کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اور کیا؟ حوریہ نے تجسس سے پوچھا۔ اور یہ کہ یہ ہمارے بھائی نما دوست ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ عدنان نے جاذب کا تعارف کروایا اور حوریہ نائس ٹو میٹ یو کہہ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ یہ تو کیا بکواس کرنے لگا تھا؟ جاذب نے حوریہ کے جاتے ہی عدنان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ باس، میں تو بتانے والا تھا کہ یہ شاعر بھی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ عدنان مزید کچھ کہتا، جاذب اسے مارنے کے لیے کاؤنٹر پھلانگ چکا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ کہاں آتا۔ حوریہ ایک ہاتھ میں شاپر بیگ پکڑے دوسرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے سڑک کراس کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کتابوں والا شاپر بیگ چھینا اور بازار کے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، پھر اچانک سے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چور 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 چور، پکڑو 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 چور۔ وہ یہ کہتی ہوئی تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی، مگر اس کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس کی مدد کرنے نہ آیا، اس کے بجائے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ جاذب تیزی سے بک اسپاٹ سے نکلا اور اس چور کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اس نے چند قدم پر ہی چور کو پکڑ لیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چور کا سانس پھول گیا تھا، وہ نڈھال ہو کر گر گیا تھا۔ کتابوں والا بیگ اس نے اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ حوریہ بھی تیز تیز چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی 50-55 سالہ بوڑھا تھا، جس کی کنپٹی کے بال سفید تھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور جاذب اسے مارنے کے بجائے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حوریہ کے لیے یہ منظر بھی حیران کن تھا، کیونکہ وہ خود چاہتی تھی کہ جاذب اس چور کو مار دے۔ اس سے پہلے کہ حوریہ یہ کچھ کہتی، جاذب نے آہستگی سے کتاب والا بیگ اس بوڑھے سے پکڑ کر اسے پکڑا دیا۔ اس نے دیکھا کہ اب بوڑھا ہنس رہا تھا، مگر حوریہ سے نظر ملتے ہی وہ ہنسنا بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت اور خوف سے پھٹنے کو آ گئی تھیں۔ وہ حوریہ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے بولا، تم زندہ ہو؟ بابا! جاذب نے اسے بابا کہہ کر پکارا تو حوریہ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس نے حیرانگی سے جاذب کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھا تو اس نے سر جھکاتے ہوئے بابا کو اٹھایا۔ ہاں،
مس حوریہ یہ میرے بابا ہے۔ اس کی آواز میں 1000 صدیوں کا تعصب تھا جسے حوریہ نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ کیا یہ؟ حوریہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں مس حوریہ، یہ اب نارمل ہے۔ وہ بابا کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ ان کی دوڑ یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بازار والا ان کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اٹس اوکے، میں آپ کے درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ بابا ایک بار پھر بول پڑا، مانو مانو میری مانو بلی۔ جاذب اسے لے کر دکان کی طرف چل پڑا، جب کہ حوریہ دکھ اور غم کی تصویر بنی ان دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا اور یہ کہانی کہاں تک جائے گی، سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔